الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تعلیم قرآن چینل پر تمام ناظرین و سامعین کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مدنی قاعدہ کے 12 اسباق اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکے۔ جن خواتین و حضرات نے ان کو اچھے سے سنا ہے اور قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کے معاملے میں سیریس ہو کر اس کی مشق کی ہے، بحمدہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے حروف کی ادائیگی میں اور پڑھنے کے انداز میں کافی حد تک بہتری آئی ہوگی۔ سبق نمبر 13 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اس میں ہم ایک نئی چیز جو کہ شد یا تشدید کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس میں ہم اس کی پہچان اور حروف کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے اور جانیں گے۔ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی سمجھ بھی لگے گی اور ہمیں پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سبق نمبر 13 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں سبق نمبر 13 تشدید۔ ہدایات میں موجود 3 دندان والی یہ جو شکل نظر آ رہی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اس حرف کی اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے پیچھے جزم یا سکون کے حوالے سے سبق نمبر 7 میں جانا، یہاں بھی شد یا تشدید حرف کو ملانے کے کام آتی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھی جاتی ہے، جبکہ شد یا تشدید والا جو حرف ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر کبھی اس کے پیچھے حرف کو ساکن کر دیا جائے اور خود اسی سے آغاز کرنا پڑے تو بسا اوقات یہ تشدید کی آواز جو ہے پیچھے وقف ہو جانے سے نہیں بھی پڑھی جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جزم والا حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کا محتاج ہوتا ہے اور شد والا حرف اپنے سے پہلے حرف کا محتاج نہیں ہوتا۔ بہرحال دونوں کا کام ایک ہی ہے۔ آپ جزم کو دیکھیں تو وہ بھی پیچھے والے حرف کو اگلے حرف سے ملانے کے کام آتی ہے، اور اگر ہم شد یا تشدید کی بات کریں تو یہ بھی پچھلے حرف کو اگلے حرف سے ملانے کا کام دیتی ہے۔ ان میں فرق یہی ہے کہ ایک تو جزم والا حرف پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرا وہ ایک ہی بار پڑھا جاتا ہے، جبکہ شد والا حرف اپنے سے پہلے والے حرف کا محتاج نہیں ہوتا، یہ تنہا اور اکیلا بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آگے نون مشدد اور میم مشدد۔ نون مشدد اور میم مشدد
یعنی جب کبھی نون پر شد یا تشدید ہو یا کبھی میم پر شد یا تشدید ہو تو پھر ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، کیونکہ نون اور میم دونوں ہی حروف جو ہیں ان میں غنہ اصلاً پایا جاتا ہے۔ میم کا مخرج دونوں ہونٹ ہے، جب دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں تو میم کی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ ناک سے ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح نون جو ہے اس کی بھی آواز زبان اوپر تالو سے چپک جانے کی وجہ سے منہ کے راستے سے بند ہو جاتی ہے اور اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، تو لہٰذا غنہ کے معنی یہی ہیں کہ ناک میں آواز لے جانا۔ غنہ کی مقدار بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر ہے۔ البتہ جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس طرح جزم کے ساتھ قلقلہ واضح ہوتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے سبق نمبر 11 میں غالباً پڑھا تھا کہ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر با اب، تو یہ با حرف قلقلہ ہے۔ ان کا ہم پیچھے سبق پڑھ چکے ہیں۔ جس کو حروف قلقلہ سے واقفیت حاصل کرنی ہو وہ پچھلے اسباق میں حروف قلقلہ کا ذکر گزر چکا ہے، وہاں سے اس کو بغور دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پر صرف تمثیل یعنی مثال دینے کے لیے عرض کر دیا ہے کہ جس طرح جزم یا سکون کے وقت حرف قلقلہ میں صفت قلقلہ واضح ہوتی ہے، ایسے مشدد حرف یعنی شد یا تشدید کے ساتھ آئے ہوئے حرف مشدد کو جو ہے ہم اگرچہ وہ قلقلہ والی صفت رکھتا ہو لیکن ملاتے وقت اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کی صفت قلقلہ کا اظہار وہاں پر نہیں ہوتا۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو اکثر ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے اور متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کی مثال آگے درج ہے، جیسے عبد تم کو عبد تم نہیں پڑھتے بلکہ دال کو سائلنٹ کرتے ہوئے با کو مشدد حرف کے ساتھ جوڑ کر آواز آئے گی، عبد تم، عبد تم، عبد تم، اس طرح سے اس کو ادا کریں گے۔ اس سبق میں ہم تشدید یعنی شد کی مشق کے ساتھ ساتھ پیچھے پڑے ہوئے سبقوں میں جو حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں ان میں واضح فرق کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شد یا تشدید کو تو غور سے اور توجہ سے ادا کریں اور پیچھے پڑے ہوئے سبقوں کو فراموش کر دیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے مطابق اگر آپ نے شد یا تشدید کے بارے میں اچھے سے سمجھ لیا ہے تو اللہ نے چاہا تو آئندہ اس کی ادائیگی کے ساتھ ہم حروف کی مشق کریں گے۔ آج کے سبق میں ان ہدایات کے ساتھ اس سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ آپ اس کا خوب جائزہ لیتے رہیے گا۔ کوشش کی گئی ہے کہ تحریرات جو ہے وہ ویڈیو کے اندر بالکل واضح ہوں، تاکہ اگر آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود نہ بھی ہو تو آپ سبق کو یوٹیوب چینل یا فیس بک کے پیج تعلیم قرآن 4192 کے ذریعے سے اچھے سے تحریروں کو دیکھ کر کے اپنی دہرائی کر سکیں اور مشق کر سکیں۔ اتنا ہی آج کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔